سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 23 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شب و روز اسی بے کیفی الجھن اور پریشانی میں گزر رہے تھے۔ صنوبر خان سے ملاقات کے بعد اتنا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے پکڑا ہے۔ صنوبر خان سے ملاقات کے تیسرے دن قریباً 11 بجے 4 مسلح افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑے۔ مجھے وہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہونے کو تھا اور اس دوران پہلی بار میں اس قید خانے سے باہر نکل رہا تھا۔ حویلی کی تعمیر میں پرانے نقشے ہی کو سامنے رکھا گیا تھا۔ اندرونی حویلی میں پہلے کی طرح 2 حصوں کے مشتمل بنائی گئی تھی۔ ایک جانب خصوصی مہمانوں کے لیے اینکسی جیسی بنائی تھی جس کی حد بندی اینٹوں کی چھوٹی چھوٹی دیوار سے کی گئی تھی۔ پہلے یہاں بانس کی لکڑی کی باڑ لگائی گئی تھی۔ پلوشا مجھے پہلی بار اسی اینکسی میں ٹکرائی تھی۔ اس وقت میں نے اسے لڑکا سمجھا تھا۔ سخت مقابلے کے بعد کہیں جا کر میں اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ میری ذہنی رو پھر اسی کی جانب بہنے لگی جس نے مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا تھا۔ شاید کچھ عرصہ بیتنے کے بعد ہی اس کی جان لیوا یادوں سے جان چھوٹ پاتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یاد میرے دماغ کا ناسور بن کر مجھے کسی کام کا بھی نہ رہنے دیتی۔ دھوکہ دہی اور بے وفائی کے ساتھ ساتھ اس کی بے راہ روی بھی تو میرے لیے ایک عذاب ہی تھی۔ اینکسی کے دروازے پر جا کر وہ رک گئے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھول کر صنوبر خان باہر نکلا۔ محافظوں کو وہی ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ مجھے بولا، تم اندر جا سکتے ہو۔ میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ پہلا کمرہ ڈرائنگ روم کی طرح ہی سجایا گیا تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور وسط میں آرام دہ اور قیمتی صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ایک صوفے پر بیٹھے امریکن گورے کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پڑے دوسرے صوفے پر کالی جینز پر سفید قمیض پہنے ایک نیگرو دوشیزہ بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ ضرور کالا تھا مگر نقوش عام کالوں کی طرح بہت زیادہ بھدے نہیں تھے۔ اس کے کالے گھنے بال بمشکل کندھوں کو چھو رہے تھے جبکہ نیلی آنکھیں مجھ پر گڑی تھیں۔ اسے دیکھ کر نہ جانی کیوں مجھے نامعلوم سی شناسائی کا احساس ہوا جس کی توجیہ سے میں قاصر تھا۔ نپے تلے قدم رکھتا ہوا میں ان کے سامنے جا بیٹھا۔ مصافحہ کرنے یا ہیلو ہائے کرنے کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی تھی۔ صنوبر خان بھی باہر ہی رہ گیا تھا۔ یقیناً امریکن اس کے مائی باپ اور آقا تھے۔ ان کے احکامات کی تعمیل کرنے پر ہی ایسے غدار سرداروں کو ڈالرز ملتے ہیں جن کے بل بوتے پر یہ پاک آرمی کو بھی بھونکتے ہیں اور نہتے عوام کے خلاف بھی کارروائیاں کرتے ہیں۔ چند لمحے مجھے گھورنے کے بعد مرد گلا کھنکارتے ہوئے گویا ہوا، تو تم ہو راجہ ذیشان حیدر؟ اس نے میرے نام کی ٹھیک ٹھاک مٹی پلید کی تھی۔ میں نے کچھ کہے بغیر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر نیگرو دوشیزہ کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ایک عجیب سا احساس میرے اندر جاگ رہا تھا۔ وہ بھی گہری نظروں سے میری جانب متوجہ تھی۔ وہ اپنا اور اپنی ساتھی کا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میرا نام ایلبرٹ بروک ہے اور میری ساتھی کا نام ٹریسی واکر ہے۔ اس مرتبہ بھی میں نے کچھ لب کھولے بغیر اپنے سر کو خفیف سی حرکت دے دی۔ جانتے ہو تم نے ہمارے ایک سنائپر کو قتل کیا ہے اور ہم اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کیا کرتے۔ ایلبرٹ بروک نے گویا مجھ پر فرد جرم عائد کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، شاید اس کا ثبوت پیش کرنا آسان نہ ہو۔ ہم سب جانتے ہیں محترم، بیرٹ M107 اور اس کے ساتھ سنائپنگ کے بقیہ سامان کی تمہارے پاس موجودگی واضح کر رہی ہے کہ بیلی وارڈکر کے قاتل تم ہو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میری گولی کا نشانہ بننے سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا؟ میری بات کا جواب دینا آسان نہیں تھا۔ گلا کھنکارتے ہوئے اس نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر منہ بگاڑتے ہوئے بولا، اسی وجہ سے تم زندہ بھی نظر آ رہے ہو۔ ویسے اس نے ہماری ہدایات کے برعکس سرحد کے اس طرف آ کر ایک ایسی کارروائی میں حصہ لیا جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا تھا اور نتیجے میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ کثر نفسی ہے تمہاری، ورنہ سرحد پار کر کے زیادہ تر حملوں کے احکامات تمہاری جانب ہی سے دیے جاتے ہیں اور اس کا واضح ثبوت تم دونوں کی یہاں موجودگی ہے۔ میں اس بار بھی طنز سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ برا مناتے ہوئے بولا، جوان، میں تمہارے طنزیہ جملے یا گلے شکوے سننے نہیں آیا، ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ اگر جان بچانی ہے تو ہمارے لیے کام کرنا پڑے گا۔
دوسری صورت میں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں بے پرواہی سے بولا، تو کس نے کہا ہے کہ میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ سوچ لو، میں نے اطمینان سے کہا۔ فیصلہ کرنے کے بعد سوچنا وقت کا ضیاع کہلاتا ہے۔ دیکھو جوان، زندگی بہت قیمتی ہے، اور یقیناً اسے یوں ہی ضائع کر دینا عقل مندی نہیں۔ اگر تم جان کی قربانی دے کر کسی تمغے یا میڈل وغیرہ کے حصول کے چکروں میں ہو، تو کیا تمہارے گھر والے اس تمغے کو چاٹیں گے؟ تمہاری محدود پینشن اور چند لاکھ رقم کے بل پر وہ باقی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ نہ تو تم جیسے گمنام ہیروز کو کوئی یاد کرتا ہے، اور نہ تم جیسوں کی قربانیوں کو سراہا جاتا ہے۔ وقت سے فائدہ اٹھانا سیکھو۔ ہمارے ساتھ کام کر کے تمہیں دولت اور پر آسائش زندگی گزارنے کو ملے گی۔ تم آسانی سے اس لڑکی سے انتقام وغیرہ بھی لے سکو گے جس نے تمہیں گرفتار کروایا ہے، بلکہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 2-3 سال ہمارے لیے کام کرو، اس کے بعد تمہیں اور تمہارے کنبے کو گرین کارڈ دلوا دوں گا، بقیہ زندگی اطمینان سے امریکہ میں گزارنا۔ اس کے بکواس کرنے تک میں اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کا جائزہ لے کر اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس پر قابو پانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اسے یرغمال بنا کر میں وہاں سے فرار ہو سکتا تھا، اس لیے جوں ہی اس کی زبان رکی، میں ایک دم اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا، یوں کہ اس کے یا نیگرو دوشیزہ ٹریسی واکر کے ہتھیار نکالنے سے پہلے اسے چھاپ لوں۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب پہنچتا، بجلی چمکنے کی طرح ٹریسی اپنی جگہ پر سے اچھلی اور اس کے پاؤں کی زوردار ٹھوکر میری چھاتی میں لگی۔ چونکہ میرا پورا دھیان البرٹ بروک کی طرف تھا، اس لیے میں اپنا دفاع صحیح طریقے پر نہیں کر سکا تھا۔ میں کولوں کے بل دبیز قالین پر گرا اور کروٹ لیتا ہوا فوراً کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں ٹریسی اپنے دائیں پاؤں پر گھوم چکی تھی۔ اس کی بائیں ٹانگ خطرناک انداز میں میرے چہرے کی طرف بڑھی۔ نیچے جھک کر میں نے اس کا وار خطا کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک قدم آگے لیتے ہوئے میرا دایاں ہاتھ دائروی مکے کی صورت اس کے چہرے کی طرف بڑھا۔ اپنے چہرے کو ہلکا سا دائیں کرتے ہوئے اس نے میرا وار خطا کیا، اور اس سے پہلے کہ میں دوسرا وار کرتا، اس کی دائیں ٹانگ ہتھوڑے کی طرح میری چھاتی پر لگی۔ میں اڑ کر صوفے پر جا پڑا تھا۔ نیچے گرتے ہی میں اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا، لیکن اسی لمحے البرٹ کی سرد آواز میری سماعتوں میں گونجی، تمہاری ذرا سی حرکت شاید تمہیں بے حس و حرکت کر دے۔ اس کے ہاتھ میں خوفناک شکل کا گیراگٹ مارک 13 mm نظر آ رہا تھا۔ میں ایک دم رک گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ٹریسی کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے خالی تھا، البتہ مجھ پر مرکوز نیلی آنکھوں میں عجیب سا اسرار پوشیدہ تھا جس کی توجیہ سے میں پھر قاصر تھا۔ ایک نیگرو لڑکی کی نیلی آنکھیں بھی کافی عجیب لگ رہی تھیں۔ اس کا بھرا بھرا سڈول جسم مجھے کسی کی یاد دلا رہا تھا، شاید اس کا بدن پلوشہ کی طرح تھا، مگر ایک دم میرے دماغ نے اس مشابہت کو جھٹلا دیا کہ ایک تو اس کا قد پلوشہ سے اونچا تھا، دوسرا اس کے جسمانی خطوط بھی پلوشہ کے مقابلے کچھ زیادہ ہی نمایاں تھے۔ یقیناً پلوشہ کی جدائی کی وجہ سے مجھے ہر عورت میں اس کی شبیہ نظر آنے لگی تھی۔ مجھے رکتا دیکھ کر البرٹ نے شیشے کی خوبصورت میز پر پڑی گھنٹی بجائی، اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کر ایک آدمی اندر آ گیا۔ محافظوں کو کہو اسے لے جائیں، البرٹ نے آنے والے کو کچھ پوچھنے سے پہلے حکم دیا۔ جی سر۔ آنے والا سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ صنوبر خان نے ان کی خدمت کے لیے ملازم بھی ایسا ہی مہیا کیا تھا جو انگریزی زبان جانتا تھا۔ ٹریسی اطمینان بھرے انداز میں مڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ البرٹ بروک پستول اپنی گود میں رکھ کر آرام سے بیٹھا رہا۔ 1 منٹ کے بعد ہی مجھے لانے والے چاروں محافظ اندر داخل ہوئے۔ یقیناً وہ وہیں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی میت میں واپس کمرے میں آ گیا۔ مجھے کمرے میں چھوڑ کر وہ واپس چلے گئے۔ چارپائی پر بیٹھ کر میں کراہنے لگا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنی تیز اور لڑاکا ہو سکتی ہے۔ یقیناً البرٹ اسی وجہ سے اتنی بے فکری سے بیٹھا تھا۔ میں زیادہ دیر آرام سے نہیں بیٹھ سکا تھا۔ دروازہ کھول کر دوبارہ چاروں مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور مجھے دوبارہ کمرے سے باہر لے آئے۔ اس مرتبہ وہ مجھے کمرہ در کمرہ گھماتے ہوئے ایک اندرونی کمرے میں لے گئے جہاں انہوں نے اپنے دشمنوں سے نبٹنے کا خاطر خواہ بندوبست کر رکھا تھا۔ کمرے کی صفائی دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کمرے کا افتتاح وہ مجھ سے کروا رہے تھے۔ چھت میں لگے کنڈوں سے لٹکتی ہوئی زنجیروں میں میرے ہاتھ جکڑ کر وہ باہر نکل گئے۔ البرٹ پر قابو پانے میں تو میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، البتہ اس کے نتیجے میں اپنا آرام قربان کر بیٹھا تھا۔ 15-20 منٹ بعد قدموں کی چاپ ابھری، آنے والا صنوبر خان تھا۔ اچھے لگ رہے ہو، اندر داخل ہوتے ہی اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بے وقوف آدمی، وہ حبشن 10 آدمیوں سے بھی قابو نہیں آتی، اور تم اکیلے اس سے ٹکرانے چلے تھے۔ شکر کرو کہ ہڈیاں سلامت رہ گئی ہیں۔ اس کی طنزیہ بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بھی کوئی استفسار نہیں کیا تھا کہ میرے جواب کا انتظار کرتا۔ اس کی بات جاری رہی۔
بہرحال اب تمہارا کھانا پینا اور آرام تو ہفتہ بھر کے لیے ختم ہو گیا، اور یہ البرٹ صاحب کا حکم ہے مجھ سے خفا نہ ہونا۔ میرا خیال ہے ہم دوست نہیں ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ہاں دوست تو نہیں ہیں، لیکن تم نے میرے سردار بننے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور میری تھوڑی بہت ہمدردی کے حقدار تو تم ٹھہرتے ہو نا۔ میں استہزائیہ لہجے میں بولا، یہ بھی خوب کہی۔ گرفتار کروا کر یوں میری ہمدردی سمیٹنا دلچسپی سے خالی نہیں۔ صنوبر خان نے بگڑتے ہوئے کہا، میں نے پہلی ملاقات میں بتایا تھا کہ تمہیں گرفتار کروایا ہے تمہاری نام نہاد محبوبہ نے، بلکہ یہاں پر تمہارا سودا کیا ہے کہنا زیادہ مناسب رہے گا۔ اب خفا ہونا چاہیے اس فاحشہ سے، تم مجھے تانے دیے جا رہے ہو۔ میں بغیر کسی لگی لپٹے کے بولا، کیا مجھے تمہارے آدمیوں نے گرفتار نہیں کیا؟ اور غیر ملکی دہشت گردوں کا ساتھ دے کر اگر تم اپنے ہم وطن کو پکڑ کر ان کے سامنے پلیٹ میں سجا کر رکھو گے اور ساتھ میں یہ بھی کہو کہ تمہیں قصوروار نہ سمجھا جائے، خاصی واہیات خواہش ہے۔ باقی پلوشا نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کی قباحت اپنی جگہ، مگر اسے بھی ترغیب تو تم نے ہی دی تھے نا۔ پہلی بات یہ ہے ذیشان میاں، میں تمہارا ہم وطن نہیں ہوں کیونکہ میں پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ دوسرا، اس فاحشہ نے خود البرٹ کا پہلو گرم کرتے ہوئے تمہارا سودا کیا تھا۔ میں کسی طور بھی اس میں ملوث نہیں تھا، اور نہ مجھے تم سے انتقام لینے کی کوئی ضرورت ہی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو جہاں داد خان کے قتل کے بعد میں نے فوری طور پر جرگہ بلا کر اس معاملے کو نپٹایا تھا، اور جرگہ بلانا بھی میری مجبوری تھی، ورنہ میرے قبیلے کے لوگ اعتراض کرنے سے باز نہ آتے کہ میں نے بدلہ لیے بغیر کیوں محاصرہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد میں نے تم دونوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا، لیکن وہ فاحشہ خود معافی تلافی کے چکر میں میرے پاس آ گئی، تو اتنا فرشتہ تو میں بھی نہیں تھا کہ پاس آئی عیاشی کی دعوت ٹھکرا دیتا۔ اسے معاف تو میں یوں بھی کر چکا تھا۔ اس کی آمد سے قبیلے کے لوگوں کے سامنے بھی سرخرو ہو گیا کہ میں نے دشمن سے خاطر خواہ انتقام لے لیا ہے، اور یقیناً یہ تو تم جانتے ہی ہوگے کہ پلوشا خان نے اپنے لیے جس انداز کی معافی تجویز کی تھی یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، میرا مطلب کسی شریف لڑکی کے لیے۔ البتہ اس فاحشہ کے لیے یہ روزمرہ ہی کی بات تھی۔ صنوبر خان اور اس کے آدمیوں کی قید میں آنے کے بعد پلوشا کا جو کردار میرے سامنے کھل کر آ رہا تھا، پہلے میں ایسا فرض بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر صنوبر خان کے منہ سے اس کے لیے سوائے فاحشہ کے کوئی لفظ بھی نہیں نکلتا تھا، اور جو کچھ وہ کر چکی تھی اس کے بعد اس لفظ کے علاوہ کوئی لفظ اس کے لیے جچتا بھی نہیں تھا۔ صنوبر خان کی تفصیلی بات سن کر میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہاں پر میری موجودگی میں پلوشا ہی کا ہاتھ تھا۔ صنوبر خان کو اس بارے متون کرنا نامناسب ہی تھا۔ یوں بھی مجھے گرفتار کرنے کے بعد اس نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی تھی۔ اب بھی میں اپنی بے وقوفی یا کمزوری کے باعث اس سزا کا مستحق ٹھہرا تھا۔ مجھے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، میں غلام خیل جا رہا ہوں، اب تم جانو اور تمہارے امریکن دشمن، میں تم لوگوں کے بیچ نہیں آؤں گا۔ وہ مڑ کر باہر نکل گیا۔ مسلسل کھڑا رہنا بھی انسان کے لیے ایک عذاب ہی ہے، اس کے ساتھ سر سے بلند ہونے والے ہاتھ بھی سونے پر سہاگا ثابت ہوتے ہیں۔ دوپہر سے شام ہوئی اور پھر رات آہستہ آہستہ بیتنے لگی۔ صبح ناشتے کے بعد سے میں کچھ کھا پی نہیں سکا تھا۔ اس وقت مجھے اچھی خاصی بھوک پیاس محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت مجھ میں موجود تھی۔ اسی طرح مسلسل کھڑے رہنے سے میری ٹانگیں شدید تھکن محسوس کر رہی تھیں، بازو بھی شل ہوئے جا رہے تھے، مگر میرا حوصلہ برقرار تھا۔ اس درد، تکلیف اور اذیت کا سنائپر کے ساتھ بہت پرانا رشتہ ہے، لیکن انسان جتنا بھی سخت جان، مضبوط اور حوصلے والا کیوں نہ ہو، ذہنی اذیت ہمیشہ انسان کو شکست سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ جسمانی طور پر مضبوط ہونے کے باوجود پلوشا کے کردار نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا تھا۔ اس کا دھوکہ دینا اور بے وفائی کرنا میرے لیے سہانے روح سہی، مگر اس سے بڑھ کر اس کی بے راہ روی مجھے اذیت پہنچانے کا باعث بنی تھی۔ اس وقت بھی بھوک، پیاس اور تھکن سے زیادہ مجھے اس کی یاد ستا رہی تھی۔ محبوب کی یادیں عموماً خوشی، تسکین اور سکون مہیا کرتی ہیں، مگر اس کی یاد سوائے اذیت اور ذلت کے اور کوئی احساس نہیں دلا رہی تھی۔ ساری رات یوں ہی کھڑے کھڑے بیت گئی تھی۔ ایک احسان انہوں نے مجھ پر یہ کیا تھا کہ میری ٹانگیں نہیں جکڑی تھی، اس طرح کم از کم میں اپنے پاؤں کو 2-3 فٹ کے دائرے میں حرکت دے سکتا تھا۔ اگلا دن بھی اسی حالت میں بیت گیا تھا۔ بس دوپہر کو 4 مسلح افراد نے مجھے چند منٹ کے لیے کھول کر کمرے کے کونے میں بنے بیت الخلاء میں چند منٹ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے پر انہوں نے مجھے دوبارہ جکڑ دیا تھا۔ رات تک میری بھوک پیاس شدت اختیار کر گئی تھی، لیکن البرٹ بروک یقیناً میری قوت برداشت توڑنا چاہتا تھا۔
رات کا جانے کون سا پہر تھا، مجھے دروازے پر ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ مسلسل کھڑے کھڑے مجھے کبھی کبھی ہلکی سی اونگ آتی اور جوں ہی جھٹکا لگنے سے میں گرنے لگتا، مضبوط زنجیریں مجھے نیچے گرنے سے روک لیتیں اور میں جاگ جاتا۔ کھٹکا سنتے ہی میں نے آنکھیں کھولیں۔ شاید کسی نئی آزمائش کا وقت آ گیا تھا۔ اندر داخل ہونے والا اکیلا آدمی تھا۔ اس کا قد تو چھوٹا تھا مگر جسم خوب گھٹا ہوا اور مضبوط تھا۔ گھنی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھوں نے اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس کا مشکوک انداز مجھے حیران کر گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کرنے سے پہلے ایک بار باہر جھانک کر دیکھا اور پھر آہستگی سے دروازہ بند کر کے وہ پیچھے مڑا۔ اس نے ہاتھ میں پانی کی بوتل اور اخبار میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پکڑ رکھی تھی۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کمرے کے کونے کی طرف بڑھ گیا، جہاں لوہے کی ایک چرخی اور ہینڈل لگا تھا جس کے ذریعے میرے ہاتھوں میں پڑی زنجیر کو ڈھیلا یا سخت کیا جا سکتا تھا۔ اس نے نہایت آہستگی سے چرخی گھما کر میرے ہاتھوں کو نیچے کیا۔ ہاتھوں کے نیچے آتے ہی مجھے اچھا خاصا سکون محسوس ہوا تھا۔ قریب آ کر اس نے مجھے پانی کی بوتل پکڑائی۔ وہ 1.5 لیٹر والی بوتل پانی سے بھری ہوئی تھی۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر میں آدھی سے زیادہ بوتل پی گیا تھا۔ میرے پانی پیتے ہی اس نے اخبار میں لپٹا کھانا میری طرف بڑھا دیا۔ 2 موٹی روٹیوں کے ساتھ چنے کی دال کا سالن مجھے اتنا لذیذ اور ذائقے دار لگا تھا کہ عام حالات میں بھنا ہوا گوشت بھی اتنا مزیدار نہیں لگتا۔ میرے کھانا کھانے کے دوران وہ میرے پاس کھڑا مجھے دلچسپ نظروں سے دیکھتا رہا۔ کھانا کھلا کر اس نے مجھے دوبارہ پانی کی بوتل پکڑائی اور بقیہ پانی معدے میں انڈیل کر میں نے خالی بوتل اس کی جانب بڑھا دی۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے دوست، میں جان پر کھیل کر تمہیں کھانا دینے آیا ہوں۔ خالی بوتل بغل میں دباتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن اس مہربانی کی وجہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر میں کہوں تمہیں صرف آم کھانے چاہیے کیونکہ پیڑ گننا بے وقوفی کہلاتا ہے۔ ٹھیک کہا، مگر احسان کرنے والے کے بارے میں متجسس ہونا غیر فطری نہیں۔ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بس یہ یاد رکھنا کہ اس بارے اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو میرے مرنے کی باری تم سے پہلے آئے گی۔ میں نے فلسفیانہ لہجے میں کہا، اپنے خیر خواہ کو مرتا ہوا کون دیکھ سکتا ہے؟ شکریہ۔ میری پیٹھ تھپ تھپا کر وہ کونے کی طرف بڑھ گیا۔ چرخی گھما کر وہ میرے ہاتھوں کو پہلی والی حالت میں لایا اور احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیٹھے بٹھائے ایک خیر خواہ مجھے میسر آ گیا تھا۔ میں اس کی شناخت کے بارے سوچوں کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ آخر وہاں ایسا کون تھا جسے میری فکر تھی؟ کافی دیر کی ذہنی ورزش کے بعد میرے دماغ میں خوشحال خان اور قابل خان محسود کا خیال آیا۔ جب ہمیں جہاں داد خان کے لشکر نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اس وقت قابل خان نے مجھے جہاں داد خان کے لشکر کی تعداد کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ دشمنوں کے لشکر میں ان کے آدمی بھی موجود ہیں۔ مجھے کافی حد تک اسی بات پر یقین آ گیا کہ وہ خوشحال خان ہی کا آدمی ہے۔ اس کے علاوہ تو صنوبر خان کے آدمیوں میں میرے لیے کسی کا خیر خواہ ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک بار میرے ذہن میں میجر اورنگزیب کا بھی خیال آیا، لیکن پھر میں نے اس خیال کو سختی سے جھٹلا دیا کیونکہ صنوبر خان کے آدمیوں میں میجر اورنگزیب کے کسی بندے کی موجودگی کا مجھے ضرور معلوم ہوتا۔ اگلی رات وہ دوبارہ میرے لیے کھانا اور پانی لے آیا۔ اس نے مجھے کھانا پکڑواتے ہوئے کہا، میرا نام سہراب خان ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا تعلق خوشحال خان محسود سے ہے۔ میں نے اپنا اندازہ ظاہر کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا، بڑی جلدی سمجھ گئے ہو۔ بہرحال مجھے اس بات کا حکم سردار خوشحال خان نے نہیں دیا، گویا آپ کے احسان کا وزن میرے اندازے سے کچھ زیادہ ہے۔ اس نے انکساری بھرے لہجے میں کہا، یہ تو بس موقع ملنے کی بات ہے، اور میں مزید کچھ کہے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا کھا کر میں نے پانی کی بوتل کو منہ لگایا ہی تھا کہ دروازے کو دھکیلتے ہوئے کمانڈر بہار خان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ ایک کلاشنکوف بردار شخص بھی موجود تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ تیکھے لہجے میں سہراب کو مخاطب ہوا۔ میں سہراب خان منمنا کر رہ گیا تھا۔ بکو! اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے وہ غرایا۔ مسلح شخص نے سہراب خان پر کلاشنکوف تان لی تھی۔ اپنی بہن کے قسم کو کس خوشی میں کھلا پلا رہے تھے؟ تمہارے خیال میں ہم تمام اندھے بہرے ہیں؟ ہمیں کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ اس مرتبہ سہراب خان کوئی بھی جواب دیے بغیر خاموش رہا۔ گل خان، اسے دوسرے کمرے میں لے جا کر باندھ دو، صبح اس سے تفصیلی بات چیت ہوگی۔ مسلح آدمی کو حکم دے کر کمانڈر بہار خان باہر نکل گیا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ نیند سے اٹھ کر آیا تھا، اور اسی لیے اس نے سہراب خان سے پوچھ گچھ کو اگلے دن پر ٹال دیا تھا کہ اس وقت وہ اپنا آرام خراب نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت وہ سہراب خان کو کمرے میں لے آئے۔ اس کی حالت کافی ناگفتہ بات تھی۔
ماتھے اور چہرے پر پڑے خون کے دھبے ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اسے اچھے خاصے تشدد کا نشانہ بنا چکے تھے۔ اس کی مشقیں کس کر انہوں نے کمرے کے ایک کونے میں پھینک دیا۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ بھی یہ مہربانی کی کہ مجھے زمین میں گڑی لوہے کی کرسی پر بٹھا کر میرے ہاتھ عقب میں باندھ دیے۔ مسلسل کھڑے رہنے سے میری ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ لوہے کی کرسی پر بیٹھنا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی میں سہراب خان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے خفیف سے لہجے میں بولا، معذرت خواہ ہوں بھائی، آپ کو میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانا پڑی۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا، کوئی کسی کی وجہ سے تکلیف نہیں اٹھاتا، ہر آدمی کو اپنے حصے کی تکلیف بھگتنا پڑتی ہے۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو یقیناً انہیں آپ کی اصلیت معلوم نہ ہو پاتی۔ چھوڑو اس موضوع کو، مقدر کا لکھا ٹل نہیں سکتا اور گیا وقت واپس لایا نہیں جا سکتا۔ صحیح کہا، میں نے اس سے متفق ہوتے ہوئے پوچھا، ویسے اب ان کا ارادہ کیا ہے؟ صنوبر خان غلام خیل سے افغانستان چلا گیا ہے، وہ واپس آ کر ہی میری قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ کیا انہیں بتا دیا ہے کہ تمہارا تعلق خوشحال خان محسود سے ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال تو نہیں مانا۔ تو کیا کہا ہے؟ یہی کہ تم سے کچھ رقم لینے کا وعدہ لے کر مدد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ پوچھا تو میں بھی یہی بتاؤں گا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے کراہتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگانے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ ضرور۔ تمہیں کیوں قید کیا ہوا ہے؟ میرے ذہن میں تو تمہیں زندہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں آ رہی۔ صنوبر خان کے مائی باپ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے کام کروں۔ وہ فوراً بولا، ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بلکہ اسی کی پاداش میں تو سزا کاٹ رہا ہوں۔ گویا تم نے انکار کر دیا ہے، وہ تحسین آمیز لہجے میں مسکرایا۔ لازمی بات ہے، پاک آرمی کا جوان وطن کے خلاف کوئی کام کرنے سے جان دینا آسان سمجھتا ہے۔ ایک بات تو طے ہے، مشکل ہے کہ انکار کے بعد وہ تمہیں زندہ چھوڑ دیں۔ جانتا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر چپ ہو گیا۔ میں اسے ترغیب دیتے ہوئے بولا، یقیناً تم کچھ کہنا چاہتے تھے، بس اتنا کہ تمہیں مرنا نہیں چاہیے۔ مرنا کون چاہتا ہے یار؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا مطلب تمہیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیسے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم امریکیوں کے ساتھ مل جاؤ، لیکن انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلا کر شاید فرار ہونے کا موقع حاصل کر لو۔ اس کی بات رد کرنے کے قابل نہیں تھی۔ مجھے سوچ میں کھویا دیکھ کر اس نے دوبارہ زبان کھولی، دیکھو، تمہارا مرنا تو یقینی ہے نا، تو کیوں نہ کوشش کر کے مرو؟ اور ایک بار فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، بس کسی پلوشہ جیسی محبوبہ سے بچ کر رہنا ہوگا۔ آخری فکرہ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ تم بھی پلوشہ کو جانتے ہو؟ پلوشہ کا نام آنے پر نہ جانے کیوں میرے دل میں میٹھا میٹھا درد شروع ہو جاتا تھا۔ اس سے بھلا کون ناواقف ہے؟ صنوبر خان کے آدھے سے زیادہ لشکر کو تو وہ نواز چکی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ پلوشہ کا ذکر آتے ہی مجھے یوں لگتا جیسے میری شریک حیات اس گھناؤنی حرکت میں ملوث رہی ہو۔ ماہین کی بے راہ روی پر مجھے اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی تھی کہ جس ذہنی اذیت کا سامنا مجھے پلوشہ کی بے راہ روی کی وجہ سے کرنا پڑ رہا تھا، اور پھر ہر بار اس کی گراوٹ کا ذکر سنتے ہی مجھے اپنے دل پر بے پناہ بوجھ کے ساتھ ناقابل برداشت درد کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت سہراب خان کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر پلوشہ کی بے راہ روی کے متعلق رہا سہا شبہ بھی جاتا رہا۔ کاش تم نے مجھے کہا ہوتا کہ تمہیں کتنی رقم چاہیے، صرف ایک بار آزمایا ہوتا۔ 15 لاکھ تو کوئی رقم ہی نہیں ہے، اس سے دگنی تگنی رقم بھی میں ادا کر دیتا۔ تمہیں پسند کی شادی کرنے سے بھی نہ روکتا، کم از کم اس طرح تمہارے کردار پر تو نہ انگلی اٹھائی جاتی۔ پلوشہ تم تو اتنی سمجھدار تھی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بے راہ رو عورت اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہے؟ کن سوچوں میں کھو گئے ہو؟ سہراب خان کی آواز مجھے خیالات کی دنیا سے باہر لے آئی۔ میں چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں۔ برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ کسی بات کا برا لگنا تو ایک احساس کے زیر اثر ہوتا ہے، انسان جان بوجھ کر تو غصہ ظاہر نہیں کرتا، البتہ برا لگنے کے بعد جو رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے وہ انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بات پر کوئی ایسا رد عمل ظاہر نہ کروں جس سے آپ کی توہین ہو۔ شکریہ کہ تم نے مجھے اتنی اہمیت دی۔ سہراب خان ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تم پلوشہ کے جھانسے میں کیسے آ گئے، اور جب وہ تمہارے ساتھ غلط تعلق استوار کر سکتی تھی تو کسی دوسرے کے ساتھ ایسا کرنے میں اسے کیا قباحت تھی؟
یہ تو معلوم نہیں کہ میں اس کے جھانسے میں کیسے آیا، البتہ میرے ساتھ اس کا تعلق ایک اچھے دوست جیسا تھا، اور پھر ہم نے شادی کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ اس بارے مجھ سے زیادہ وہ پیش تھی، اور پھر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اپنے اور پلوشا کے تعلق کے بارے میں نے اجمالاً ذکر کر دیا۔ اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا، اگر یہاں سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اسے قتل کر دوں گا، اسے برہنہ کر کے اس پر کتے چھوڑ دوں گا، اسے زندہ جلا دوں گا، اس کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اس کی من موہنی شکل کو بگاڑ دوں گا۔ میرے دماغ نے انتقام کی مختلف شکلیں پیش کیں، لیکن دل کسی ایک پر بھی متفق نہیں تھا۔ مجھے لمبی سوچوں میں کھوئے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ شاید تم اسے کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، اور پھر اسے مار کر مجھے ملے گا کیا؟ بہتر یہی ہے کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دوں، ایسی دھوکے باز اور مطلبی کو زیادہ ڈھیل نہیں ملا کرتی۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، گویا وہ ابھی تک تمہیں پیاری لگتی ہے۔ چھوڑو اس موضوع کو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا دی۔ پتہ نہیں کب سے میں نیند نہیں لے سکا تھا۔ غیر آرام دہ کرسی پر بھی مجھے نیند کے جھٹکے لگ رہے تھے، اور پھر میں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ میں 2-3 گھنٹوں سے زیادہ نہیں سو سکا تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد مجھے کمرے کے منظر میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تھی۔ سہراب خان دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ اسے مخاطب کیے بغیر میں اس کے دیے ہوئے مشورے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان حالات میں اس سے بہتر کوئی مشورہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جاگ گئے ہو؟ سہراب خان کی آواز مجھے خیالات کی دنیا سے باہر لے آئی۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو کیا سوچا؟ کس بارے؟ میں نے وضاحت چاہی۔ وہ مسکرایا۔ گوروں کو دھوکہ دینے کے بارے میں۔ ویسے آپ کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں۔ شاباش، بس کوشش کرنا کہ انہیں یقین دلا سکو۔ اس نے میرے فیصلے کو سراہتے ہوئے مجھے مزید مشورے دینا شروع کر دیے۔ سپہر ڈھلے بہار خان کی میت میں 2 مسلح آدمی اسے وہاں سے لے گئے۔ جاتے ہوئے سہراب خان کی آنکھوں سے حویدہ خوف اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اسے اپنا انجام واضح نظر آ رہا تھا۔ سہراب کو وہاں سے لے جانے کے گھنٹہ ڈیڑھ بعد مجھے بھی پہلے والے کمرے میں لے جایا گیا۔ شاید میری غلط حرکت کی سزا پوری ہو گئی تھی۔ رات کو مجھے کھانا بھی دیا گیا۔ اگلی دن دوپہر کے وقت میں ایک بار پھر اسی جگہ پر ایلبرٹ بروک کے سامنے موجود تھا۔ نیگرو دوشیزہ ٹریسی واکر بھی چست لباس پہنے وہیں بیٹھی تھی۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں عجیب قسم کے اسرار پوشیدہ تھے۔ تو کیا سوچا؟ ایلبرٹ نے بغیر کسی تمہید کے بات شروع کر دی۔ میں ہاں نہ کیے بغیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا سوچنے کے لیے مزید وقت چاہیے؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر؟ وہ دوبارہ مستفسر ہوا۔ میں نے جچے تلے لہجے میں پوچھا، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایلبرٹ نے اس انداز میں جواب دیا گویا میرا سوال ہی غلط ہو۔ میں نے وضاحت مانگتے ہوئے کہا، تو وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا کام کرنا ہوگا۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تمہیں ایک ہی کام آتا ہے اور وہی کروانا ہے۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں نے سوچے سمجھے منصوبے کی طرف قدم بڑھائی۔ اس نے فخریہ انداز میں کہا، نئی زندگی، اپنی سابقہ محبوبہ سے بدلہ لینے کا موقع، گرین کارڈ اور امریکن ڈالرز۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میں نے گویا ہار مان لی تھی۔ شاباش، اب کل یا پرسوں تیار رہنا، کرنل کولن فیلڈ تم سے خود بات کریں گے۔ لیکن خیال رہے انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم نے تمہیں زور زبردستی اپنے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ ان کی نظر میں تم خود ہمارے پاس کام کی غرض سے آئے ہو، اور میں نے تمہیں کام کرنے کے قابل پاتے ہوئے ان سے سفارش کی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی بات نے مجھے حیران ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ میرا خیال ہے میں خود تو تمہارے پاس نہیں آیا۔ کہہ تو رہا ہوں کہ تم نہیں آئے، لیکن میں نے اپنے سینئر کو یہ بات نہیں بتائی۔ یوں بھی انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ تم کتنے اچھے سنائپر ہو۔ اگر میں نے کرنل کولن فیلڈ کے سامنے اصل بات اگل دی تو یقیناً میری جان چھوٹ جائے گی۔ جی، البتہ اس کے بعد میرے پاس چناؤ کا اختیار نہیں رہے گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، چناؤ کا اختیار؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، فی الحال تو تمہیں قتل کرنے اور تم سے کام لینے کا اختیار میرے پاس موجود ہے۔ اس حرکت کے بعد تم سے کام لینے کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے منہ بناتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہاں، میری طرف سے اجازت ہے کہ تم کرنل صاحب سے جتنی رقم منظور کروا لو اتنا معاوضہ تمہیں ادا کیا جائے گا۔ نہ تو مجھے کسی رقم کی ضرورت تھی اور نہ گرین کارڈ کی۔ اپنے وطن کے خلاف کام کرنے پر حاصل ہونے والی دولت اور امریکن شہریت میرے نزدیک لعنت کی مستحق تھی، لیکن اس وقت کسی قسم کی جذباتی گفتگو میرے جھوٹ پر پانی پھیر دیتی۔ میں نے البرٹ بروک کو دھوکے میں رکھنے کی خاطر پوچھا، ویسے تم کیا کہتے ہو، کتنی رقم کا مطالبہ کرنا مناسب رہے گا؟
تم ایک سنائپر ہو اور سنائپر کا کام افراد کو نشانہ بنانا ہوتا ہے. بس تم فی آدمی اپنا معاوضہ 10 15 یا 20 ہزار ڈالرز بتا دینا. میں نے حیرانی سے پوچھا کیا ایک آدمی کو قتل کرنے کے بدلے کرنل 20,000 ڈالر معاوضہ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ دینا تو چاہیے کہ سنائپر کا کام کلیدی افراد کو نشانہ بنانا ہوتا ہے اور کسی بھی اہم آدمی کو قتل کرنے کا معاوضہ اتنا تو بنتا ہے. کرنل صاحب سے کب ملاقات ہوگی؟ کل یا پرسوں؟ کچھ اور کہنا ہے یا میں جا سکتا ہوں؟ میں نے جانے کی اجازت مانگی. بس آخری بات، ہمیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے. اور میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا. ٹریسی واکر ہماری گفتگو کے دوران خاموش بیٹھی اپنی اسرار بھری چمکدار نیلی آنکھوں سے مجھے گھورتی رہی. صنوبر خان کے کہنے کے مطابق وہ خالی ہاتھ 10 افراد کو بھی شکست سے 2-4 کر سکتی تھی. اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ تو خیر مجھے بھی ہو گیا تھا. بلا شبہ اس کے حملوں میں بہت تیزی اور مہارت شامل تھی. وہاں سے باہر نکلتے ہی چاروں محافظ مجھے اپنے منتظر نظر آئے. ان کی زیر نگرانی چلتا ہوا میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا. میرے حامی بھرنے پر ایلبرٹ بروک نے کسی قسم کے شک کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اپنی قومی سوچ کے مطابق ان کے نزدیک ہر پاکستانی بکاؤ تھا. بدقسمتی سے ان کی اس سوچ کو ہمارے نام نہاد غلیظ سیاستدان تقویت دیتے آ رہے ہیں، اور یوں 4-5% لوگوں کی گندی سوچ کو پوری پاکستان قوم کے کردار پر منطبق کر دیا گیا ہے. اگلے ہی روز دن کے کھانے کے بعد میرا بلاوا آ گیا. کرنل کولن فیلڈ حیران کن طور پر وہاں پہنچ گیا تھا. ایلبرٹ بروک اور ٹریسی واکر اس کے ہمراہ ہی تھے. تو تمہارا نام زیشن ہے اور تمہارا تعلق پاک آرمی سے ہے؟ مصافحہ کر کے اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا. جی، میں نے مختصر سا جواب دیا. کیا وجہ ہے جو تم پاک آرمی کے خلاف ہی کام کرنے پر تیار ہو گئے ہو؟ اس نے ایسا سوال کیا تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا، لیکن میری خاموشی کو ایلبرٹ بروک کوئی غلط نام دے سکتا تھا. 1-2 لمحے سوچنے کے بعد میں نے زبان کھولی. سر، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں اس متعلق بات کرنا پسند نہیں کرتا. کرتے ہوئے اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، مگر ہمارا اصول ہے کہ ہم اپنے لیے کام کرنے والوں کے بارے ایسی معلومات کا حصول ضروری سمجھتے ہیں. آپ اسے معاشی پریشانی کا نام دے سکتے ہیں. میں نے محمل طور پر بات کرتے ہوئے اسے ٹالنے کی کوشش کی. ایلبرٹ صاحب تمہاری نشانے بازی کی کافی تعریف کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ تم نے امریکہ سے بھی سنائپنگ کی تربیت حاصل کی ہوئی ہے، اور وہاں ایلبرٹ صاحب نے تمہیں کام کی پیشکش کی تھی جس کے جواب میں تم نے کچھ ضروری کام نپٹا کر ہمارے ساتھ کام کرنے کی حامی بھری تھی. غالباً اب تم اسی وعدے کو ایفا کرنے آئے ہو. کچھ ایسا ہی سمجھ لیں. مجھے اس کی غیر ضروری باتوں سے الجھن ہو رہی تھی اور میں اس موضوع سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تکرار کیے بغیر اسبات میں سر ہلا دیا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کام کی بات پر. 2 دن بعد شمالی وزیرستان میں پاک آرمی کے ایک قافلے نے غرلا مئی سے وچا بی بی کی طرف حرکت کرنی ہے. تمہیں معلوم ہوگا کہ آج کل پاک آرمی کے لیے وہاں کے حالات کافی گھمبیر ہیں، اور یہ قافلہ کافی دنوں بعد حرکت کر رہا ہے. قافلے کی قیادت ایک لیفٹیننٹ کرنل کر رہا ہے، اور تمہارا اصل ہدف وہی ہے. وہ تیسری گاڑی میں ہوگا. اس کے بعد قافلے کی سب سے آخری گاڑی میں ایک میجر صاحب ہے جس نے کرنل کی ہلاکت کے بعد قافلے کی قیادت سنبھالنا ہے، اور تمہارا دوسرا شکار وہی میجر ہوگا، اور یہاں پر تمہارا کام ختم ہو جائے گا. اس کی بات ختم ہوتے ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسبات میں سر ہلانے کے بجائے اس کی گردن پکڑ کر دبا دوں، مگر اس وقت مجھے ان کے ساتھ دینے کی حامی بھرنا تھی. اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے میں بظاہر اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہو جائے گا. کیا اس کے ساتھ معاوضے کی بات ہو چکی ہے؟ کرنل کولن فیلڈ ایلبرٹ کی طرف متوجہ ہوا. نہیں سر، ایلبرٹ نے نفی میں سر ہلایا. جوان، تمہیں ایک آدمی کا 10,000 ڈالر معاوضہ ملے گا. وہ مجھے مخاطب ہوا. ایک آدمی کے 15,000 ڈالرز لوں گا. میں نے ڈرامے میں حقیقت کا روپ بھرنے کی خاطر مول تول ضروری سمجھا. کرنل کولن فیلڈ میری آدھی بات کو تسلیم کرتا ہوا بولا، کرنل کے 15,000 ڈالر اور میجر کے 10,000 ڈالر ملیں گے. منظور ہے. میں نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا. تمہارے پاس رائفل کون سی ہے؟ بیرٹ M107. میرے منہ سے غیر ارادی طور پر نکلا. ٹھیک ہے، مجھے اجازت. باقی کی تفصیلات تمہیں ایلبرٹ صاحب سے معلوم ہو جائیں گی. اس نے کھڑے ہو کر ہم تینوں سے الوداعی مصافحہ کیا اور باہر نکل گیا. اس کے جانے کے بعد ایلبرٹ مجھے پوری کارروائی کی تفصیلات بتانے لگا. میں بے دلی سے اس کی بات سنتا رہا. البتہ اپنے چہرے پر میں نے بوریت یا بیزاری کے تاثرات پیدا نہیں ہونے دیے تھے. ایلبرٹ مجھے تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا. کارروائی کا علاقہ اس نے گوگل ارتھ پر دکھا دیا تھا. جس جگہ پر وہ پاک آرمی کے قافلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے وہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے والا تنگ راستہ تھا.
گاڑیوں میں سوار فوج اس جگہ کسی گھات خلاف کاروائی نہیں کر سکتی تھی۔ حملہ آوروں کو بلندی کا فائدہ حاصل تھا۔ میرا دماغ تیزی سے کوئی ایسا منصوبہ سوچنے میں مصروف تھا جس کو بروئے کار لا کر میں یہ بات متعلقہ قافلے کے قائد تک پہنچا سکتا۔ اگرچہ اورنگزیب صاحب تک یہ بات پہنچا کر بھی میں اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا، لیکن ان سے رابطے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ البرٹ بروک کی بکواس ختم ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں لایا گیا۔ معاہدہ ہو جانے کے باوجود میری نگرانی ختم نہیں کی گئی تھی۔ یقیناً پرسوں ہونے والی کارروائی کے بعد ہی وہ مجھ پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کرتے، اور جو ارادہ میں نے کر لیا تھا اس کے بعد ان کے اعتماد کی دھجیاں بکھرنے والی تھیں۔ اگلے دن میں ذہنی طور پر جانے کے لیے تیار تھا، کیونکہ کارروائی سے ایک دن پہلے گھات کی جگہ پر پہنچنا ضروری تھا، مگر شام تک مجھے کوئی لینے نہیں آیا۔ کھانا لانے والوں سے اس بارے استفسار کرنا مجھے مناسب معلوم نہ ہوا کہ مجھے وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری البرٹ بروک ہی کی تھی۔ اگلے دن بھی کوئی سرگرمی نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا شاید آرمی کے قافلے کی حرکت کسی التوا کا شکار ہو گئی ہوگی۔ تیسرے دن البرٹ بروک نے مجھے بلا کر معذرت کرتے ہوئے کہا، معذرت خواہ ہوں زیشن صاحب، میرا ارادہ تمہیں کل یہاں سے بھیجنے کا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آ گیا۔ پرسوں غرلامئی جانے والی ہماری ایک گاڑی آرمی کی چیک پوسٹ پر پکڑی گئی، اور اس سڑک پر آرمی نے گزرنے والی گاڑیوں کی پڑتال میں سختی شروع کر دی۔ بس غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں ایک دن پہلے ہی روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ آپ ہی کا کام تھا، میں بے نیازی سے بولا۔ البتہ میرا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ یقیناً ان کا منصوبہ ناکام رہا تھا۔ وہ ہنسا۔ خیر، ہم نے تو اپنا کام بخیر و خوبی سر انجام دے دیا ہے، بلکہ اپنا کیا، تمہارا کام بھی ہو گیا ہے۔ میرا کام؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہاں جی، تمہارا کام، البرٹ معنی خیز لہجے میں بولا۔ قافلہ قائد لیفٹیننٹ کرنل اور اس کا دست راست میجر دونوں ہلاک ہو گئے ہیں، اور ان کی ہلاکت کا سہرا میں نے تمہارے سر باندھ دیا ہے۔ اب کل کرنل کولن فیلڈ سے تم ان کے مارنے کا انعام وصول کر سکتے ہو۔ کرنل صاحب اور میجر صاحب کی شہادت کا سن کر مجھے دھچکا سا لگا تھا، مگر میں نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا، اس مہربانی کی وجہ؟ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا، یاد رکھنا جوان، ہم امریکی کبھی کسی پر مہربانی نہیں کرتے۔ جو کچھ کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ ان کی ہلاکت تمہارے کھاتے میں ڈالنا اپنی رائے اور فیصلے کی اہمیت تسلیم کروانے کے لیے ہے۔ پہلے مشن ہی میں تمہاری کامیابی کا سن کر کرنل کولن فیلڈ کا میرے چناؤ پر بھروسہ پختہ ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر میں یہ تسلیم کر لوں کہ تمہیں وہاں تک پہنچا ہی نہیں سکا ہوں تو یقیناً وہ میری اس غفلت کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ باقی تمہاری جیب میں جانے والی انعام کی رقم یوں بھی امریکن سرکار کے خزانے سے ادا ہوگی۔ تو یہ بات ہے، میں نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ جی جناب، اب کل کرنل کولن فیلڈ اسی ضمن میں تم سے بات کریں گے۔ کوئی بے وقوفانہ بات کر کے میرا بھانڈا نہ پھوڑ دینا۔ ان دونوں کے علاوہ 5-6 دوسرے بندوں کی ہلاکت کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال لینا۔ اچھا اثر پڑے گا۔ پاک آرمی کے شہید ہونے والے مجاہدوں کے بارے وہ بار بار ہلاک ہو جانے کا لفظ استعمال کر رہا تھا، اور میں اتنا بے بس تھا کہ اس پر ناگواری کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن دل ہی دل میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ موقع ملنے پر اس کی گردن مروڑنے سے پہلے اس کی یہ غلط فہمی ضرور دور کر دوں گا۔ کمرے میں واپس لوٹ آنے کے بعد میرے دماغ میں آرمی کے شہید ہو جانے والے جوانوں کا غم آنسوؤں کی صورت اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ میں اپنے بھائیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکا تھا۔ گو ان کی شہادت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، نہ اس میں میرا کوئی قصور تھا۔ اس کے باوجود پہلے سے اس حملے کی بابت پتہ ہونے کے سبب مجھے یہ احساس کچوکے لگا رہا تھا کہ ان کے بچاؤ کے لیے میں نے ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے تھے۔ تم ہاتھ پاؤں ہلا بھی کیسے سکتے تھے؟ کہتے ہوئے میں نے اپنے دکھی دل کو تسلی دی۔ اگلے روز میں دوبارہ کرنل کولن فیلڈ کے سامنے موجود تھا۔ اس نے دل کھول کر میرے کام کی تعریف کی تھی۔ یقیناً البرٹ بروک نے میرے کارنامے بڑھا چڑھا کر بیان کیے تھے۔ $100 کے نوٹوں کی 3 گڈیاں میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، تمہارا معاوضہ تو $25,000 طے ہوا تھا، لیکن اتنا اچھا کام دیکھنے کے بعد $5,000 میری طرف سے انعام سمجھو۔ اپنے بھائیوں کی شہادت کے بدلے ملنے والی رقم پر میں 1000 بار لعنت بھیجتا، مگر اس وقت وہ رقم خوش دلی سے وصول کرنا میری مجبوری تھی۔ جب تک میں آزادی حاصل نہ کر لیتا مجھے وہ ڈرامہ جاری رکھنا تھا۔ یوں بھی میرے ہاتھوں میرے کسی بھائی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ البتہ اس حملے کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانے کا تہیہ میں نے ضرور کر لیا تھا۔ اب یہ میرے پاک رب کو معلوم تھا کہ میرا یہ ارادہ شرمندہ تعبیر ہونا تھا یا اس سے پہلے میں نے خود ہی ان درندوں کا شکار ہو جانا تھا۔
میرے احساسات سے بے خبر کرنل کولن فیلڈ مجھے اگلے مشن کی تفصیلات بتانے لگا۔ پاکستان آرمی کی ایک چیک پوسٹ درین نرائے نامی پہاڑی کے قریب واقع تھی۔ وہاں 18 جوان موجود تھے، جن میں سے 6 جوان ایک وقت میں ڈیوٹی پر موجود ہوتے تھے۔ وہ ان تمام گاڑیوں کی پڑتال کرتے جو اس راستے سے گزر کر انگور اڈے کی طرف جاتی تھی۔ چیک پوسٹ پر بنے ہوئے ایک بنکر میں 2 جوان ایم جی کے پیچھے ہر وقت چوکس کھڑے رہتے، جبکہ باقی کے 4 جوان کلاشنکوف سے مسلح ہوتے اور وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کی پڑتال کرتے رہتے۔ 4 دن بعد وہاں سے 2 مخصوص گاڑیوں نے گزرنا تھا، جن کے پاس کافی اسلحہ اور بارود وغیرہ موجود ہونا تھا۔ انگور اڈے سے وانا جانے والی سڑک پر چونکہ بہت زیادہ چیک پوسٹیں موجود تھیں، اس لیے انہوں نے مذکورہ گاڑیاں درین نرائے والے راستے سے گزارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میرا کام ایم جی مورچے میں کھڑے 2 جوانوں کو نشانہ بنانے کا تھا، جبکہ آرمی کے باقی جوانوں سے گاڑیوں میں موجود دہشت گرد خود نبٹ لیتے۔ اگلے مرحلے میں دہشت گردوں نے آگے بڑھ جانا تھا اور پاک آرمی کے رہائشی بنکر جو اس چیک پوسٹ کے ساتھ ایک بلند چوٹی پر موجود تھے، وہاں پر موجود 12 جوانوں کو دہشت گردوں کے تعاقب سے روکنا بھی میری اور میرے ساتھ موجود صنوبر خان کے آدمیوں کی ذمہ داری تھی۔ کرنل کولن فیلڈ نے مجھے مجمل طور پر کارروائی کی ترتیب سے آگاہ کیا اور مکمل تفصیل بتانے کی ذمہ داری ایلبرٹ بروک کے سر پر ڈال کر رخصت ہو گیا۔ ایلبرٹ بروک نے باریک بینی سے مجھے سارے منصوبے سے آگاہ کیا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے کہا، اس معاملے میں تو مجھے اپنا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ ایم جی مورچے میں موجود 2 جوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک سنائپر کو اتنا معاوضہ دینا عجیب لگتا ہے۔ یہ بات تم اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تو تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے آدمیوں کی گاڑی میں موجود گولہ بارود کتنا قیمتی ہے، دوسرا ایم جی پوسٹ میں موجود دونوں جوان ہماری گاڑیوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر گاڑیوں کے چیک پوسٹ سے گزر کر آگے جانے کے بعد رہائشی بنکروں میں موجود پاک آرمی کے جوان بڑی آسانی سے ہمارے آدمیوں کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار یا قتل کر سکتے ہیں، جبکہ تم جیسا تجربے کار سنائپر کلومیٹر بھر دور سے بڑی آسانی سے آرمی کے جوانوں کو تعاقب سے روک سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ تمہیں اپنے معاوضے سے مطلب ہونا چاہیے۔ ہم تم سے کیا کام لے رہے ہیں یہ ہمارا درد سر ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ آج منگل ہے اور ہفتے کے دن کارروائی کریں گے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ ہماری ہر بیٹھک کے وقت نیگرو دوشیزہ ٹریسی واکر موجود رہتی تھی۔ دوران گفتگو وہ اپنی نیلی آنکھوں سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے ایک بار بھی اس کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی تھی۔ یقیناً ایلبرٹ اسے اپنے محافظ کے طور پر ساتھ رکھتا تھا۔ اس کے مسلسل گھورنے کے رد عمل پر بعض اوقات میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا، مگر اس نے کبھی نگاہیں چرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اکثر مجھے اس کی نگاہیں عجیب قسم کی دعوت دیتی یا سوال کرتی نظر آتی، جن کی توجیہ سے میں پھر بھی قاصر تھا۔ پہلے دن اسے ہاتھا پائی کرتے وقت مجھے بھی اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی برہمی نظر نہیں آئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے میں کافی دیر ٹریسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایلبرٹ بروک کا رویہ بھی عجیب سا تھا۔ وہ مجھ سے ایسے کام لے رہا تھا جو کوئی عام آدمی بھی کر سکتا تھا۔ ایک حتمی سوچ میرے دماغ میں یہی آئی کہ شاید وہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں پاک آرمی کے خلاف فائر کرتا بھی ہوں یا نہیں۔ میری طرف سے اس کا ضروری کام بھاڑ میں جاتا۔ میں تو بس ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، اور بھاگنے کے لیے بھی میں ایسا منصوبہ بنانا چاہتا تھا جس میں غلطی کی گنجائش نہ ہوتی۔ ابھی تک انہوں نے مجھ سے نگرانی نہیں ہٹائی تھی۔ وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں ناکام ہونے کی صورت میں انہیں دھوکہ دینے کا پول کھل جاتا۔ بہتر یہی ہوتا کہ دوران مشن ہی میں بھاگنے کے منصوبے پر عمل کرتا۔ ہم نے ہفتے کے دن صبح سویرے کارروائی کی جگہ پر پہنچنا تھا، مگر جمعے کے دن میں ناشتہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ ایک دم بلاوا آ گیا۔ پتہ چلا دہشت گردوں کی گاڑی کسی خاص وجہ سے وقت سے پہلے ہی انگور اڈے سے نکل کر درین نرائے کی طرف چل پڑی تھی، اور ہفتے کے بجائے جمعے کے دن ہی منصوبے پر عمل درآمد کرنا پڑ گیا تھا۔ ہم ہنگامی طور پر وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہم سے پہلے ایک گاڑی فل4 کارروائی کی جگہ کی طرف بھیج دی گئی تھی۔ میں محافظوں کے نرغے میں گاڑی کے قریب پہنچا۔ ڈبل کیبن کی عقبی نشست پر ایلبرٹ اور ٹریسی براجمان تھے۔ ایلبرٹ نے مجھے اگلی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم چل پڑے۔ آدھا گھنٹہ پختہ سڑک پر سفر کرنے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی کو کچے راستے پر اتارا اور ہم پہاڑوں کے درمیان سفر کرنے لگے۔ ایلبرٹ بار بار ڈرائیور کو تیز رفتاری سے چلنے کا کہہ رہا تھا۔ کچے راستے پر ہم 20 منٹ چل پائے ہوں گے کہ گاڑی جھٹجھرا کر رک گئی۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر بونٹ کھولا اور خرابی دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔
ایلبرٹ بروک پہلو تبدیل کرتے ہوئے بے چینی کا اظہار کر رہا تھا۔ ٹریسی البتہ بے فکر سی بیٹھی تھی۔ 5-10 منٹ کے بعد ڈرائیور نے ناکامی کا اعلان کیا اور ایلبرٹ واہی تباہی بکتا مٹرولا سیٹ پر دوسری گاڑی منگوانے لگا۔ دوسری گاڑی کے آنے تک ہم وہیں ٹھہرے رہے۔ اسی دوران گاڑی کی باڈی میں بیٹھے ہوئے محافظوں کے کمانڈر نے بتایا کہ دہشت گردوں کی گاڑی آرمی چیک پوسٹ پر پہنچ چکی تھی۔ ہم سے پہلے جو آدمی کارروائی کی جگہ کی طرف روانہ کر دیے گئے تھے وہ بھی اپنی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ مجبوراً انہیں ہماری غیر موجودگی ہی میں منصوبے کی تکمیل کرنا پڑ گئی تھی۔ نئی گاڑی کے ہم تک پہنچنے تک ہمیں آرمی چیک پوسٹ سے دہشت گردوں کی گاڑیوں کے کامیابی سے گزر جانے کی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ ہم بجائے آگے بڑھنے کے واپس لوٹ آئے کہ میری قید کے دن ابھی تک باقی تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایلبرٹ اور ٹریسی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ کافی کی دعوت ایلبرٹ نے دی تھی۔ مسٹر زیشن، پہلے کی طرح یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے اس مشن میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کرنل کولن فیلڈ تک ہماری بد انتظامی اور مشن میں حصہ نہ لینے کی بات پہنچے۔ وہ ان چھوٹی موٹی کارروائیوں سے تمہاری کارکردگی جانچ رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں فائر کرتے دیکھ چکا ہوتا تو کبھی بھی اس طرح سے تمہارا امتحان نہ لیتا، مگر اب جب تک وہ اپنی تسلی نہیں کر لے گا یوں ہی تمہارا امتحان لیتا رہے گا۔ میں چونکہ تمہاری صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے مجھے اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ان چھوٹی موٹی کارروائیوں میں شامل ہو پاتے ہو یا نہیں۔ میں اس کی بات پر گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ زبردستی کے کارنامے میرے نام سے منسوب کر کے وہ کرنل کولن فیلڈ پر اپنی دھاک بٹھانا چاہ رہا تھا، اور جس دن میں فرار ہو جاتا یقیناً کرنل کولن فیلڈ کو جواب دینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں نے جل کر سوچا اور اس سے اجازت لے کر واپس کمرے میں لوٹ آیا۔ چاروں محافظوں نے دم چھلے کی طرح میرے ساتھ چلتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں پہنچا دیا۔ ہر مرتبہ کمرے سے نکلتے اور واپس لوٹتے وقت میں ان کی حرکات و سکنات کو گہری نگاہ سے دیکھا کرتا، مگر نامعلوم کیا بات تھی کہ وہ مجھے پہلے دن کی طرح چوکس اور چوکنے ہی نظر آتے تھے۔ اگلے دن کرنل کولن فیلڈ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے میری کارکردگی پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا تھا۔ مشن کی طے کی ہوئی رقم $10,000 میری جانب بڑھا کر وہ اگلے مشن کی تفصیلات بتانے لگا۔ اس مرتبہ میران شاہ سے دتہ خیل جانے والے ایک قافلے پر گھات کا منصوبہ تھا۔ شمالی وزیرستان کے حالات پاک آرمی کے لیے کافی ناگفتہ بات تھے، اور ہر قافلے کی حرکت سے پہلے راستے میں آنے والی تمام پہاڑیوں پر قافلے کی حفاظت کے لیے آرمی کے دستے ایک دن پہلے بٹھا دیے جاتے تاکہ دہشت گرد قافلے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔ اب جو قافلہ چل رہا تھا اس کی خاص بات یہ تھی کہ 2 ٹرکوں میں دتہ خیل اور اس سے ملحقہ 1-2 علاقوں میں تعینات آرمی کے جوانوں کے لیے بڑی مارٹر گنز اور راکٹ لانچرز کا ایمونیشن لے جایا جا رہا تھا، اور مجھے انہی 2 گاڑیوں کے فیول ٹینک کو نشانہ بنا کر اس ایمونیشن کو تباہ کرنا تھا۔ چونکہ نزدیکی پہاڑیوں پر پاک آرمی کے چاق و چوبند دستے تعینات تھے، اس لیے یہ کام 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے سے کرنا تھا۔ آرمی کے قافلے نے اگلے ہفتے آنا تھا۔ کولن فیلڈ تو اجمالی تفصیل بتا کر رخصت ہو گیا، جبکہ ہم تفصیلی منصوبہ بنانے لگے۔ گوگل ارتھ کے ذریعے ہم نے میران شاہ سے دتہ خیل آنے والی پوری سڑک کا جائزہ لیا۔ وہاں انٹرنیٹ کی سہولت بھی تھی اور ایلبرٹ بروک کا لیپ ٹاپ بھی موجود تھا۔ آخر میں اپنی جگہ کا چناؤ کر کے ہم منصوبے کو حتمی شکل دینے لگے۔ مجھے دکھاوے کے لیے مجبوراً بڑھ چڑھ کر گفتگو میں حصہ لینا پڑتا، چونکہ اس منصوبے پر عمل کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے منصوبہ بناتے وقت میں مشورے دینے میں بخل سے کام نہیں لیتا تھا۔ ایک سنائپر کو ایسے حالات میں کون سی مشکلات پیش آ سکتی تھی اور کیسی جگہ کی ضرورت پڑ سکتی تھی، یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا تھا، اور منصوبے بناتے وقت میں یہ معلومات فراغ دلی سے ایلبرٹ بروک کے گوش گزار کرتا رہتا تھا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میں اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ بس مجھے ایک موقع کی تلاش تھی کہ وہاں سے فرار ہو سکوں۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ ایلبرٹ اور اس کے چمچے سنوبر خان کے ساتھ کرنا تھا، وہ اس سلوک کو اپنی قبر میں بھی نہ بھول پاتے کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ پہلے کی طرح اس بار بھی منصوبے پر عمل درآمد کرنے سے ایک دن پہلے پتہ چلا کہ پاک آرمی کا قافلہ خلاف توقع میرن شاہ سے نکل کر دتہ خیل کی طرف چل پڑا تھا۔ ہمارا انگور اڈے سے وہاں پہنچ کر قافلے کے خلاف کارروائی کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ایلبرٹ نے میرے سامنے ہی دیگان کے مقامی کمانڈر سے ٹیلی فون پر بات کر کے اسے اس جگہ کے بارے بتایا جہاں سے وہ قافلے کے خلاف کارروائی کر سکتے تھے۔ اس کے منہ سے انگریزی کے بجائے اردو سن کر مجھے خاصی حیرانی ہوئی تھی، مگر میں نے اس سے استفسار کی کوشش نہیں کی تھی۔ پہلی بار اس نے میرے سامنے اردو میں بات چیت کی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ ملازموں سے بھی انگریزی زبان ہی میں بات کرتا نظر آیا تھا۔
یہ اور بات کہ سنوبر خان نے اس کے ساتھ جو خدمت گار متعین کیے تھے وہ تمام انگریزی زبان سے اچھی خاصی واقفیت رکھتے تھے۔ ٹیلی فون بند کر کے وہ مجھے مخاطب ہوا۔ ویسے میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جب بھی ہم نیا منصوبہ بناتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کمی کیسے رہ جاتی ہے، اور ایسا تیسری مرتبہ ہو رہا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے لا علمی ظاہر کی۔ ٹریسی کے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ بلا شبہ وہ رنگت میں کالی تھی، مگر اس کے جسمانی خطوط اور نین نقش بلا کے پرکشش تھے۔ کیا اب میں اس سے متاثر ہو رہا ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ جواباً احمق دل نے فوراً پلوشہ کی موہنی صورت میری آنکھوں کے سامنے لہرا دی۔ دل کسی صورت اسے بھلانے کو راضی نہیں تھا۔ نہ تو اسے یہ غرض تھی کہ پلوشہ میرے ساتھ کیا کچھ کر چکی تھی، اور نہ اسے پلوشہ کے غلیظ کردار پر کوئی غصہ آ رہا تھا۔ میرے دماغ کو کسی شاعر کے خیال نے آئینہ دکھایا۔ دل میں ہوتا تو کسی طور نکل بھی جاتا، اب تو وہ شخص بہت دور تلک ہے مجھ میں۔ واقعی پلوشہ کی محبت میرے دل ہی میں نہیں، نس نس میں سما چکی تھی۔ اس کے ساتھ بیتا وقت مجھے گزری ہوئی خوشی کی یاد دلانے لگا۔ اگر ہمارے آدمی کامیاب ہو گئے تو ہمیں پھر وہی ڈرامہ رچانا پڑے گا۔ ایلبرٹ بروک کی آواز مجھے حال کی دنیا میں واپس لائی۔ ہاں، میری سمجھ میں اس کی بات نہیں آ سکی تھی۔ ایلبرٹ مسکرایا۔ تم شاید دماغی طور پر حاضر نہیں ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے اس کی تردید کرنے کی فضول کوشش کی۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر دیگان کا کمانڈر ہدف کو تباہ کر دیتا ہے تو ہمیں ایک بار پھر پرانی ترکیب آزمانا پڑے گی۔ میں ہر صورت کرنل صاحب کے سامنے اپنے انتخاب کو سرخ رو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بے نیازی سے کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، بات اعتراض کی نہیں ہے، بس حیرانی ہے کہ بار بار ایسا اتفاق کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے روکھے لہجے میں کہا، اس کیوں کا جواب میرے پاس بھی موجود نہیں۔ خیر، آرام کرو، شام کو بات کریں گے۔ اور میں ٹریسی پر آخری نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سپہر کو معلوم ہوا کہ دیگان کا مقامی کمانڈر پاک آرمی کے ایمونیشن والے ٹرکوں میں سے ایک کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ نتیجے میں اس کے 2 آدمی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ایلبرٹ نے فوراً اس متعلق ایک کہانی ترتیب دی جو میں نے اگلے دن کرنل کولن فیلڈ کے سامنے دہرا دی۔ اس گھڑی ہوئی کہانی میں تباہ ہونے والی گاڑی کی تباہی کا سہرا میرے سر باندھ کر بچ جانے والی گاڑی اور دیگان کے 2 آدمیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار دیگان کے مقامی کمانڈر کو ٹھہرایا گیا۔ کرنل فیلڈ نے مجھے ہلکی سی سرزنش کی کہ ایلبرٹ بروک کا خصوصی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے وہاں کی قیادت میرے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے میری تعریف کر کے گویا میری دل جوئی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میرے ساتھ طے کردہ معاوضے کی آدھی رقم میری طرف بڑھا کر وہ گویا ہوا، میں کچھ دنوں کے لیے امریکہ جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے چند ضروری کارروائیاں تمہارے ذمہ لگاتا جاؤں گا۔ میری واپسی تک یہ کام مکمل ہو جانے چاہیے۔ وہ مختلف قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں پر روشنی ڈالنے لگا کہ ہم نے کہاں کہاں وہ کام سر انجام دینا تھے۔ میں اور ایلبرٹ بروک سمجھ جانے کے انداز میں سر ہلاتے رہے۔ دہشت گردانہ کارروائیوں کی اجمالی تفصیل بتانے کے بعد وہ مجھے مخاطب ہوا، مسٹر زیشن، تم سے ایک اور مشورہ بھی کرنا تھا۔ جی سر، میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر ہم تمہیں واپس بھیج دیں تو کیا تم پاک آرمی میں رہ کر ہمارے لیے کام کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ میں نے فوراً جوش ظاہر کیا، کیونکہ مجھے تو بس وہاں سے جان چھڑانے کا بہانہ چاہیے تھا۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچو گے کہ گرین کارڈ کی امید دلا کر ہم تمہیں پھر سے پاک آرمی کے اسی نظم و ضبط بھری زندگی کے جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے وہاں بھی 3 سال تک آپ کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کام میں یہاں سر انجام دوں یا آرمی میں رہتے ہوئے پورا کروں۔ شاباش، اس نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا۔ بس طے ہو گیا، امریکہ سے واپسی پر تمہیں واپس بھجوا دوں گا۔ میرے چہرے پر مایوسی بھرے اثرات پھیل گئے تھے۔ میں نے تو سوچا تھا شاید وہ فی الفور میرے جانے کا حکم جاری کرے گا، مگر اس نے اپنے حکم کو اپنی امریکہ واپسی کے ساتھ معلق کر دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ایلبرٹ بروک نے باقاعدہ نقشہ نکال کر ان مخصوص جگہوں کی نشاندہی کی تھی جہاں ہم نے پاک آرمی کے رہائشی بنکروں، چیک پوسٹوں اور حرکتی قافلوں پر چھاپے اور گھات کی کارروائیاں کرنا تھی۔ کرنل کولن فیلڈ نے تقریباً 7 مختلف جگہوں پر کارروائی کا حکم دیا تھا۔ ہم دونوں ترتیب سے ہر جگہ کے لیے علیحدہ علیحدہ منصوبہ بنانے لگے۔ اس ضمن میں ہم تفصیل سے ایک منصوبے کا جائزہ لیتے اور اس کے بارے ساری تفصیلات طے کر کے اگلے منصوبے پر بات چیت کرنے لگتے۔ میں نے دبے لفظوں میں ایلبرٹ کو کہا بھی صحیح کہ ہر مشن پر جانے سے 1 دن پہلے اس کا منصوبہ بنا لیا کریں گے۔ وہ جواباً بولا، نہیں یار،
ضروری نہیں کہ ہر منصوبے پر میں تمہیں وقت دے پاؤں۔ ایک بار تم منصوبوں پر بات چیت ہونے کے بعد اپنی مرضی سے ہر مشن کی تکمیل کے لیے جا سکتے ہو۔ اور میں اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ رات گئے تک میں وہیں مصروف رہا، کھانا بھی ہم نے وہیں بیٹھ کر کھایا تھا۔ کمرے میں واپس آ کر میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ عجیب بات تھی کہ مجھے کسی مشن پر جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ بغیر کوئی کام کیے میں کرنل کولن فیلڈ سے ڈالرز بھی وصول کر رہا تھا اور شاباش بھی۔ اب بھی امریکہ جانے سے پہلے وہ دہشت گردی کے 6-7 اہداف ہمارے حوالے کر گیا تھا۔ نامعلوم کس مشن پر جانے کا موقع میں حاصل کر پاتا۔ ایک بات تو یقینی تھی کہ میرا پہلا مشن ہی آخری مشن ثابت ہونا تھا، کیونکہ پاک آرمی کے خلاف میں کسی بھی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتا تھا، چاہے اس کے لیے میری جان چلی جاتی یا کسی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ قدرت مجھ پر مہربان ہے اور ہر بار کسی مشن پر جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ گویا قدرت چاہتی ہے کہ میں یہیں سے فرار ہونے کی کوشش کروں، لیکن اس کے ساتھ اپنی سخت نگرانی دیکھ کر میں بے بس ہو کر رہ جاتا۔ کمرے کی دیوار میں نقب لگانا ناممکن تھا کہ نہ تو میرے پاس کوئی ایسا تیز دھار آلہ موجود تھا جس سے میں سیمنٹ کے بلاک سے بنی ہوئی دیوار میں سوراخ بنا پاتا، اور نہ کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان بنا ہوا تھا کہ جس کے ذریعے میں بھاگنے کی کوشش کرتا۔ نہ جانے سردار اور میجر اورنگ زیب صاحب میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میری ذہنی رو دوسری جانب بہنے لگی۔ نامعلوم ان کی نظر میں زندہ بھی تھا یا مر چکا تھا۔ میرے غائب ہونے کے متعلق میرے والد صاحب کو اطلاع پہنچانا ان کا اخلاقی فرض بنتا تھا، کیونکہ کسی بھی قسم کا رابطہ نہ ہونے کی صورت میں ان کا یہ گمان کرنا کہ میں دہشت گردوں کا شکار بن چکا ہوں ایک واضح حقیقت تھی۔ ہو سکتا ہے سردار پلوشہ سے رابطہ کرے۔ ایک امید افزا سوچ میرے دماغ میں جاگی، لیکن اس کے ساتھ ہی تلخ سوچ نے میرے منہ میں کڑواہٹ گھول دی کہ پلوشہ اسے کیوں حقیقت بتانے لگی۔ یوں بھی اپنے جرم سے پردہ اٹھانا وہ کب گوارا کرتی۔ پلوشہ کا نام آتے ہی بے ایمان دل ساری سوچوں کو پسے پشت ڈال کر اسے یاد کرنے لگتا۔ تیز بارش کے دوران جب میں نے اسے چادر اڑائی تھی تو وہ کتنی بے ساختگی سے بولی تھی، کتنا خیال کرتے ہو اپنی چیز کا، ہے نا؟ اور میں نے کہا تھا، ہاں، قیمتی چیزوں کی حفاظت مالک کو کرنا پڑتی ہے۔ کتنی بے قدر اور سستی چیز کو میں قیمتی چیز سمجھتا رہا۔ جواباً اس کا یہ کہنا، راجو، اگر میں کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کتنی چاہت، محبت اور خلوص پنہاں تھا ان الفاظ میں۔ اس وقت بھی میں نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا، اچھا، اب تک اقرار کی گنجائش موجود تھی؟ اقرار کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ جس آدمی سے محبت ہو جائے اسے فوراً بتا دینا چاہیے۔ تو کیا یہ محبت آج ہوئی؟ نہیں، اب تو لگتا ہے کہ ہمیشہ سے تھی۔ شاید اس وقت سے جب میں بالغ ہوئی، شاید اس وقت سے جب مجھے پتا چلا کہ میں لڑکی ہوں، شاید اس وقت جب میں نے باتیں کرنا شروع کیا، شاید اس وقت جب میں پیدا ہوئی، یا شاید اس وقت جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ کتنی مخلص اور سچی لگی تھی وہ اس وقت۔ کیا کوئی اتنا اچھا اداکار بھی ہو سکتا ہے؟ نہ کرنے کی جرت مجھے اس لیے بھی نہ ہوئی کہ اس متعلق پلوشہ کی مثال میرے سامنے موجود تھی۔ میری شادی کا ذکر چھیڑنے پر اس نے کتنی حسرت سے کہا تھا، پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا راجو، آپ چچا خوشحال خان کو کہہ کر مجھ سے نکاح کے 2 بول پڑوا کیوں نہیں لیتے؟ جب یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے مجھے اپنانا ہے اور میں نے بھی اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی، تو پھر انتظار کس بات کا؟ کیا وہ بے صبری کا اظہار دکھاوا تھا؟ اگر میں شادی کرنے پر تیار ہو جاتا تو جانے وہ کیا بہانہ کرتی؟ اسے بھلا بہانہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک اور تلخ سوچ میرے دماغ میں ابھری۔ کسی مرد کا پہلو گرم کرنا اس کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں تھی کہ اسے کوئی پرواہ ہوتی۔ اس نے تو قبیل خان کی ہلاکت کے بعد میرا سودا کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا ارادہ فقط مجھ سے بدلہ لینے کا ہو۔ میں نے اسے اتنی بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور وہ یہی بات دل میں لیے پھرتی رہی۔ پہلے مجھے قبیل خان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا، اور جب میرا کام پورا ہو گیا تو اسے بدلہ لینے کا خیال آ گیا۔ میرے علیحدہ ہونے کی بات پر اس نے کیسے بپھرتے ہوئے کہا تھا، تم ایک بزدل، کم ہمت اور بے وقوف شخص ہو، تمہیں قتل کرنے کا ارادہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یقیناً ماہین نے بالکل ٹھیک کیا تھا تمہارے ساتھ، تم ہو ہی اسی قابل، احمق۔ سڑتے رہو اکیلے، بھاڑ میں جاؤ، میں تھوکتی بھی نہیں ہوں تم پر۔ اتنے یوسف ثانی نہیں ہو کہ میں تمہارے پیچھے بھاگتی پھروں۔ شکل دیکھی ہے اپنی، اتنے نخرے دکھاتے ہو۔ کتنی بے ساختگی سے اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ صرف ڈرامے باز نہیں تھی
بے عقل انسان وہ اور کئی کاموں میں بھی ماہر تھی۔ اس کا رقص دیکھا تھا، اس کی برداشت، لڑنے کا انداز، بے خوفی، دلیری اور بہادری، کیا یہ سب باتیں ظاہر نہیں کرتی کہ وہ انوکھی تھی؟ ہاں، وہ انوکھی تھی، بہت انوکھی، اتنی کہ اتنے غلیظ کردار اور دھوکے باز ہونے کے باوجود بھی دل اس کی طرفداری کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس دھوکے باز بے وفا کی یادوں سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ مجھے کسی اور عورت کی محبت مل جاتی، کسی ایسی لڑکی کی جو سچ مچ میرے بکھرے وجود کو سمیٹ لیتی۔ لیکن ایسی لڑکی آئے گی کہاں سے؟ میرے دماغ میں استہزائیہ سوچ ابھری۔ پہلے والی 4 عورتوں کا رویہ بھول گیا ہے تمہیں؟ اور اگر واقعی کوئی ایسی مل بھی جاتی ہے تو کیا سچ مچ دل اسے بھلانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ احمق دل نے فوراً نفی میں پکار کر اپنا احتجاج دماغ تک پہنچایا۔ پلوشا کی یادیں میری نیند اڑا دیتی تھی۔ کبھی نفرت سے میرا بدن پھونکنے لگتا اور کبھی میرے دماغ میں گلے شکووں کا دریا بہنے لگتا۔ کبھی اس کی شوخی بھری باتیں اور چنچل ادائیں میرے ہونٹوں پر ہنسی بکھیر دیتی اور کبھی اس کا معصومیت بھری شرمیلی ادائیں مجھے بے چین کرنے لگتی۔ اس کی یاد میری ساری سوچوں پر غالب آ جاتی۔ نہ تو مجھے یہ یاد رہتا کہ میں دشمن کی قید میں تھا، اور نہ یہ کہ میرے پیارے میرے بارے کتنی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہوں گے۔ کہیں صبح صادق کے قریب جا کر مجھے نیند آئی تھی۔ نیند میں بھی وہ اپنی پوری وجاہت اور کشش کے ساتھ میرے خوابوں پر حاوی رہی۔ ہنستے، مسکراتے اور مجھے چھیڑتے ہوئے وہ اس بات سے بے پرواہ نظر آئی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کر چکی تھی۔ میری آنکھ ناشتہ لانے والوں کی آمد سے کھلی۔ شروع دن سے ناشتہ اور کھانا 2 آدمی لایا کرتے تھے۔ ایک ہتھیار بند آدمی دروازے میں کھڑے ہو کر میری نگرانی کرتا، جبکہ دوسرا لکڑی کی میز پر کھانے کے برتن رکھ دیتا۔ اگر میں ناشتہ لانے والے پر قابو بھی پا لیتا تب بھی اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اس کی جان بچانے کے لیے مجھے جانے دیتے۔ ایک البرٹ بروک کی شخصیت ایسی تھی جس پر قابو پا کر میں وہاں سے نکل سکتا تھا، لیکن ٹریسی جیسی خطرناک لڑاکا کی موجودگی میں ایسا ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک بار میں ناکام کوشش کر چکا تھا اور اگلی ناکام کوشش میرا پول کھول سکتی تھی۔ فی الحال وہ مجھ پر کافی اعتبار کر رہے تھے۔ دوبارہ کسی ایسے اقدام پر وہ جھلا کر قتل بھی کر سکتے تھے۔ گو میں مرنے سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن مجھے زندہ رہنے کی ضرورت تھی، صرف اتنی دیر کے لیے کہ کم از کم ایک بار میں دھوکے باز پلوشا سے پوچھ سکتا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا تھا۔ صرف ایک بار۔ ناشتہ رکھ کر وہ باہر نکل گئے اور میں کمرے سے ملحق غسل خانے میں گھس گیا۔ تازہ دم ہو کر میں نے ناشتہ کیا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ 2 دنوں بعد پاک آرمی کے خلاف کارروائی کرنی تھی۔ اس سے پہلے مشکل تھا کہ مجھے کمرے سے باہر نکالا جاتا۔